برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور خیمہ افلاک کا افتادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ حضرات، جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہوتا ہے، اور مذہب اسلام میں جمعہ کے دن کو ایک الگ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس دن ہم سب مل کر اپنے دینی اور دنیاوی معاملے میں بات کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھا سلوک کرو، اللہ رب العزت اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، الزام لگنے کی جگہوں سے بچو، چونکہ یہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی حضرات، گورنمنٹ نے پی ایف آئی جو تنظیم ہے اس پر پابندی لگا دی ہے، اس لیے کسی بھی شخص کو اس پر کوئی تبصرہ کر کے یا اس گروہ کی حمایت میں کچھ لکھنے یا کچھ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ اس تنظیم پر کچھ بولنے لکھنے سے ہم مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اپنے آپ کو مصیبت میں، مشکلات میں ڈالنا یہ عقل مندی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بے عقلی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ حضرات، دیکھا جائے تو پی ایف آئی کو ہندوستان کی ایجنسیوں نے اور ہندوستان کی حکومت نے مصر کی اخوان المسلمین اور عراق کی تنظیم ISIS کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اس گروپ کی حیثیت بھی ISIS اور اخوان مسلمین جیسے گروپ کی طرح ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان کی امن و پسندی کی صورت بگڑ رہی ہے۔ اس وقت پی ایف آئی سے جڑے مسلمان نوجوان مشکل میں آئے ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ ہم ایسے گروہ اور ایسے سنگٹھن اور ایسے تنظیم سے جڑنے سے اور ایسی تنظیم سے تعلق رکھنے سے کوسوں دور رہیں، چونکہ یہ خود تنظیمیں اور یہ خود سنگٹھن مشکوک ہیں، ہمیں ان کی حقیقت اور ان کی گہرائی کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اور سنیدہ کے بود مانندہ دیدہ کے تحت ہمیں محض سننے سے اور ان کے فوائد کو اپنے کانوں میں داخل کرنے سے ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں مصیبتوں سے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اس وقت جو لوگ اور نوجوان پی ایف آئی سے جڑ گئے ہیں، تو جب حکومت نے پابندی لگائی تو یہ سب بھی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ہم بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے کسی بھی تنظیم اور تحریک میں شامل ہونا خطرناک ہے اور مصیبت کی طرف لے جانے والا ہے۔ کوئی بھی آپ کا استعمال کر کے آپ کی بربادی اور آپ سے مزے اور آپ کو بربادی سے دوچار کر سکتا ہے۔
اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ آپ اور ہم تو سواد اعظم سے ہیں، سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ ہمارا سسٹم اور ہمارا تعلق مزارات اولیاء اور صوفیہ اکرام کے سے چلتا ہے، اور ہمارا طریقہ اور ہماری راہ بھی وہی اصول ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان اور بزرگان دین ہمیں بتائیں۔ تو ہمیں پی ایف آئی جیسے سنگھٹنوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی گروپس ہندوستانی مسلمانوں کو سوائے مشکلات میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی گروپس اور جماعتیں فرقہ پرست ہندو سنگھٹنوں کو مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے اور ان کو بدنام کرنے اور ہندو سماج میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع دیتی ہیں اور دے رہی ہیں، جبکہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے بھی بے شمار اور بے انتہا قربانیاں دی۔ حضرات، تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، جب ملک تقسیم ہوا تو 18 کروڑ مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اس ملک میں رہنا قبول کیا۔ مسلمانوں، اس ملک میں ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ سب کے ساتھ بھائی چارے سے رہ رہا۔ مسلمان اس ملک میں ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، دیگر تمام مذاہب کے ماننے والے حضرات کے ساتھ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ رہ رہا۔ مگر جیسے ہی پی ایف آئی اس تنظیم کا وجود ہوا، سب معاملہ درہم برہم ہو گیا۔ ہمارے رہنے کا طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان سنگھٹنوں نے ہندوستان کے پیار و محبت والی فضا میں زہر گھول دیا ہے۔ پی ایف آئی جیسے گروپس کی وجہ سے نفرتی ایجنٹ چلانے والوں کو، مسلمان چلانے والوں کو، نفرتی ایجنٹ چلانے والوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور حضرات، یہ وقت بہت نازک ہے، اپنی نسل کو تعلیم کی طرف لگائیں، پی ایف آئی جیسے گروپ سے خود کو اور اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوائے مشکل کے کچھ اور فائدہ نہیں، سوائے مشکل کے کسی اور چیز کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ دیکھا جائے تو ہندوستانی شہروں کے درمیان آج کچھ فرقہ پرست اور نفرت کا کاروبار کرنے والے نفرتی گینگوں نے نفرت کا ماحول بنا رکھا ہے۔ ہندو مسلم آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے محلے میں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ نفرت پھیلانے میں آج کچھ میڈیا چینل کا بھی اہم کردار ہے، اور سوشل میڈیا کا بھی کردار بہت زیادہ، جو ہندو و مسلم مسائل کو خوب نمک مرچ لگا کر اس سے مذہبی منافرت اور دشمنی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اور ثبوت میں پی ایف آئی جیسی سنگھٹنوں اور پی ایف آئی جیسی جماعتوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ ہمارا رشتہ ان کٹر پنتھی گروپ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ تو محبت پھیلانے والے صوفیہ اکرام اور خانقاہی بزرگوں سے ہے۔ اس ملک کو دیکھا جائے تو حضرت اس ملک کو اگر دیکھا جائے تو حضرات، یہ ملک ایک مذہب یا ذات کا نام نہیں ہے۔ یہاں بہت سے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ہندو بھائی اکثریت اور مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد یہاں کم ہے، مگر صدیوں سے سب مل جل کر رہ رہے ہیں، مل جل کر آزادی کی جنگ کی اور مل جل کر انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کیا۔ کوئی دقت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلے میں رہنا سہنا تھا، اور ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں شریک ہونا تھا۔ سب اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر بھائی چارہ نبھاتے تھے، پڑوسی کا خیال رکھتے تھے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ مگر چند دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ماحول بدل چکا ہے، جب پی ایف آئی جیسے کچھ ہندو مسلم فرقے پرست سنگٹھن ذات پات، برادری، مذہب اور درہم کے نام پر راجنیتی اور سیاست کرنے لگے۔ ووٹوں کے لالچ میں کچھ مفاد پرست نیتاؤں نے ملک میں نفرت پھیلا دی، تب سے معاملات بگڑ چکے ہیں، جس کا اثر ملک کے کئی خطوں میں ہندو مسلم ٹکراؤ اور فساد کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے اور مل رہا ہے۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں نفرت پھیلانے میں مزہ آتا ہے۔ مذہب اسلام تو امن و شانتی اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔
مگر ٹی ایف آئی جیسے سنگٹھن اسلام کے امن و شانتی والی صورت کو بگاڑ رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں۔ اس کی سچی صورت ہمیں خانقاہی اور صوفیانہ نظام میں ملتی ہے، ہمیں اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے مذہب نے ان ملکوں میں کہ جہاں مسلمان کم ہیں ہمیں کیسے رہنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے سارے طریقے بیان کر دیے، بلکہ ایسی جگہوں میں تو ہمیں اپنے کردار کو مثالی بنانا چاہیے اور میل جول رکھنا چاہیے۔ حضرات، یہ باتیں جو میں نے آپ سے بتلائی ہیں، یہ باتیں ہمیں ایک ایسے ملکوں میں اور ایسے پیار و محبت، اچھا سلوک کرنے اور اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، تاکہ اسلام کا اعلیٰ اخلاق لوگوں کے سامنے آئے۔ اس لیے اپنے اخلاق و کردار کو اچھا کرنا چاہیے اور شریعت کے دائرے میں ڈھال لینا چاہیے، تاکہ کسی شخص کو اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہو اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا مذہب بدنام ہو۔ اور وہ تمام کام کرنے چاہیے جس سے مذہب کی بلندی اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔